میں صرف اشارتاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنے سکھ سے آگے اپنے ماں باپ کا سکھ رکھنا، ہر چیز سے بڑھ کر ان کو رکھنا، اپنی ہر خواہش، اپنی ضرورت، مصروفیات سے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے حکم کو رکھنا، اس کا حکم میرے رب نے قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، آسان علی حضور غوث یگانہ سالے شریف۔ میرے آنے سے پہلے علامہ نعیم رضوی صاحب ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے، میں بھی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بیان کر رہے تھے بالکل درست فرمایا، مگر اس کے اندر ایک اور اینگل ہے، ایک اور نقطہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس بچے کو کہ باپ کی عزت کر۔ میں نے جس طرح یہ روایت پڑھی ہے اس کے اندر ایک اور بات واضح ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے پورا ایک ماحول بنایا جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے آ کر حضور سے اپنے والد کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر یہ بات غلط ہوتی، باپ کی کسی بزرگ سے اپنے حضور کی بارگاہ میں کوئی آ کے کوئی بندہ غلط بات کرتا نا، تو یہ نہیں سرکار نے اس کا منہ رکھنا تھا یا خاموش، سرکار نے اسی وقت منع فرما دیا، ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس بچے نے شکایت کی، اب یہ ایک ایک کڑی آپ نے ملانی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے؟ ایک ایک کڑی ملانی ہے، اور اس بات میں بڑا سبق ہے۔ اس بچے نے آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگائی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا خبردار تو باپ کی شکایت لگائی، یہ نہیں فرمایا۔ اس نے آ کے باپ کی شکایت لگائی۔ شکایت یہ لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، میں پورا مہینہ جو کماتا ہوں وٹ ایور آئی ارن، جتنا بھی میں کمانا، ابا جی آ کے میرے پیسے لے لیتے ہیں، میرے ساری کمائی لے لیتے ہیں مہینے کے بعد اور خرچ کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے آ کے باپ کی کیوں شکایت لگائی ہے، نہیں، حضور نے فرمایا جا اپنے باپ کو لے کے اس سے بھی پوچھتے۔ یعنی دو چیزیں ثابت ہوگی، ایک چیز یہ ثابت ہوگی اگر کوئی رنج ہو، کوئی دکھ ہوئے تے جا کے بڑیاں نو دسنا چاہیے۔ دل وچ بغض تے خاص طور تے ماں پیو تے بڑیاں دے بارے کینہ بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی چیز کی تکلیف ہوئی ہے جاؤ اظہار کرو، مگر اس سے کرو جس کی عزت کرتے ہو، کسی بڑے سے کرتے ہو۔ اسی تے اپنے پیراں نو دسنا ہے، تسی بھی اپنے پیراں نو دسو کہ جی یہ معاملہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے، حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلاؤ، اس سے پوچھتے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کبھی بھی کسی ایک کی بات پہ نہ جاؤ، کبھی بھی کسی ایک کی بات پہ نہ جاؤ۔ دوسرا رخ، دوسری بندے کی بھی بات سنو۔ حضور نے بلایا، وہ گھر گیا باپ کو لینے، دونوں نکل پڑے سرکار کی بارگاہ کی طرف، جس طرح علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ، فرما رہے تھے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ کی طرف نکلے باپ بیٹا اکٹھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے اندر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آگے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ باپ بیٹا آ رہے ہیں، آپ نے اس باپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب ادھر آ رہا تھا تو دل میں سوچ کیا رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب وہ آتے ہیں تو پوچھ لیتا ہوں۔ تو جب باپ بیٹا حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات پوچھی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا تیرا یہ بیٹا آیا ہے، اس نے آ کے تیری یہ شکایت لگائی ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا تو اس کی ساری جو کمائی ہے وہ لے کے خرچ کر دیتا ہے؟ کیا تیرا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ وہ باپ بیٹے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ سارا مہینہ جو کمائی کرتا ہے میں آخر میں لے لیتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کی کمائی ہے وہ لے کر اس کی خالہ کو خیرات کرتا ہوں، کیونکہ اس کی خالہ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے۔ یا رسول اللہ کاش اس کو پتا ہوتا، میں اسی کو دیتا ہوں، اور کبھی کبھی ان خاندان والوں پہ خرچ کرتا ہوں جو غریب ہے، مسکین ہے، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کی کمائی سے جو میں خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب بھی سے ہی ملتا ہے، پیو ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خیرات کرتا ہوں اس کے پیسوں کا میں نے اور کیا کرنا ہے؟ میں خیرات بھی اسی لیے اس کے پیسوں کی کرتا ہوں کہ ثواب اس کو ملے۔ قرابت
ہزاروں کو خیرات کرتا ہوں ثواب اس کو ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے والد سے فرمایا چل ٹھیک ہے یہ تم نے بات کہہ دی, اب اگلا جو سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تم نے سچ سچ جواب دینا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ حکم فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ ابھی جب تو یہاں آ رہا تھا سچ سچ بتا دل ہی دل میں کیا سوچ رہا تھا. آپ کا یہ کہنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس باپ پہ سختہ طاری ہو گیا, بددعا کا مکھڑا دیکھنے شروع ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہ میں نے تجھے پالا جب تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا, تیری جوانی تک تیری اس طرح دیکھ بھال کی, خدمت کی کہ تجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس بھی نہ ہو. میں نے جو کمایا, محنت کی, مزدوری کی, کون سے دھندے نہیں کیے, پیٹ کاٹ کاٹ کے. یا رسول اللہ آپ کی طرف آتے ہوئے میں یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اس بچے کے بارے میں سوچ کے کہ بیٹا تیرے لیے پیٹ کاٹ کاٹ کے میں نے کمایا تاکہ تجھے خوشحالی نصیب ہو, تیرے پہ خرچ کیا تاکہ تیری صحت اچھی ہو, تجھے دیا تاکہ تو خوش رہے, تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو. رات کو اگر تو بیمار ہو جاتا تو میں اٹھ کے تجھے اپنے سینے سے لگا لیتا, چلتا پھرتا رہتا چاہے پوری رات گزر جائے, جب تک تو سو نہ جاتا تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتا کہ اگر اندھیرے میں تجھے ڈر لگے